اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ لعنت سے بچیے۔ دیکھیں، زبان کو لعنت کرنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسانوں، جانوروں اور کھانوں میں سے جو ہے کسی پر بھی لعنت مت بھیجو اور کسی پر یہ حکم مت لگاؤ کہ وہ منافق ہے، وہ ملعون ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کیا ہے کہ بندوں کے بھید اللہ ہی جانتا ہے کہ کون منافق ہے کون ملعون۔ دیکھیں، کسی بات پر اس وقت تک آپ جو ہے پکے نہ ہو جب تک آپ اس کی پوری جو ہے وہ تحقیق نہ کر لیں، اور اگر تحقیق کر بھی لیں تو آپ کیا ہے کہ اس پر لان تان مت کریں، مطلب نہ ہی کسی کو ایسے آپ اس پر پکے ہو جائیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے یا ملعون ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دلوں کے جو بھید ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا بندہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو آپ کو ظاہری طور پر وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ایکچوئل میں وہ اندر ہوتا نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو آپ برا سمجھتے ہیں تو ایکچوئل میں کسی کو وہ اندر سے اچھا ہوتا ہے یا اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طرح آپ نے گمان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بغیر کسی سوچے سمجھے آپ کو کسی کو کوئی ایسا جو ہے لعنت نہ کریں، نہ ہی کسی پر آپ ایسا حکم لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بندے کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ظاہری اور باطنی ہر باتیں جو ہیں اور جو اس نے سوچی بھی ہوتی ہیں یا اس نے سوچنا ہوتا ہے وہ سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ لعنت کرنے سے محفوظ رہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس حوالے سے ویڈیو دیکھیے گا آپ اوپر آئی کے بٹن کلک کر کے، یا پھر ہم ڈسکرپشن پہ میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی آپ جس قدر حفاظت کر سکتے ہیں وہ اس کی ضرور کیا کریں۔ آپ لعن طعن مت کیا کریں اور نہ ہی کسی پر حکم لگایا کریں۔ اب یاد رکھیں کہ جس طرح کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے ایسا ہی جو ہے اس کی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں، مخلوق کو عیب لگانا خالق کے حق میں بے حرمتی اور عیب گوئی کے مترادف ہے، یعنی کہ سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور ہر چیز جو ہے بنایا ہے، تو اس پر ہم سب کو چاہیے کہ اس کی جو ہے مذمت بھی نہ کریں، مطلب پہلے لعن طعن بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کوئی ایسے کا مذمت کرنا چاہیے، نہ کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ کسی کھانے کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اگر دیکھیں جن کا جی چاہتا تو وہ کھانا پسند آتا تو وہ کھا لیتے تھے، ورنہ کیا وہ ہاتھ روک لیتے تھے۔ لیکن آج کل دیکھ لیں، آج کل کیا ہوتا ہے کہ کھانا آتا ہے اس میں ذرا سا بھی کچھ کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس پہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کم ہے، فلاں چیز کم، مطلب اس پہ عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کھانے پر جو ہے کو برا نہیں کہتے تھے۔ اگر ان کا دل راضی ہوتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے، ان کو پسند آتا تھا تو ورنہ وہ ہاتھ روک لیتے تھے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم جب تک کچھ عیب نہ نکالتے ہم دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو ایسے کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو کھائیں، لیکن اس کو کوئی عیب نہ نکالیں۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت کھائیں، لیکن کم از کم اس عیب سے روکیں تاکہ عیب نہ کریں، کیونکہ اس طرح بے حرمتی ہوتی ہے غذا کی بھی، خوراک کی بھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مطلب کھانے کی تو ہوتی ہے بے حرمتی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جس بندے بنانے والے اس کی بھی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے، تو حوصلہ کم ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ کسی شخص کے حق میں بد دعا مت کرو، مطلب کہ اگرچہ وہ تم پر ظلم کرتا ہو تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔
تو اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا مت کریں، مطلب آپ اس کے جو معاملات ہیں، جو آپ پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے، آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین آپ کو اس کا الٹرنیٹیو متبادل دیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کریں گے۔ اور اسی طرح ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم مظالم کے حق پر اس وقت تک بد دعا کرتا رہتا ہے جب تک اس کے ظلم کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اور ظالم کی زیادتی اس پر باقی رہتی ہے، اور قیامت میں ظالم و مظلوم میں سے اس کی بددعا کا بدلہ طلب کرے گا اور مظلوم کی پکڑ ہوگی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ کیا کریں، اس کو اللہ کے پر جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ یقین کریں آپ کو اس کا بہتر متبادل بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انصاف پر آپ کو راضی بھی رہنا چاہیے۔ اس طرح ہے کہ ایک شخص یعنی حجاج بن یوسف ثقفی، جس نے یہ کہا تھا کہ 1000 صلحاء اور تابعین کو قتل کیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ زبان درازی کی، تو اس وقت بزرگوں میں سے کسی نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے حجاج بن یوسف کے بارے میں جو ہے وہ زبان درازی کی اس طرح بدلہ لے گا جس طرح حجاج بن یوسف نے جن پر ظلم کیا ان کا حجاج بن یوسف سے بدلہ لیا جائے گا، اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، ہم جس قدر ممکن ہو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ زبان سے جو ہے کسی کو لعن طعن مت کریں، اور اپنا رویہ آپ ایسے کریں دوسروں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھیں کہ اگلا بندہ آپ سے بھی جب کوئی معاملات کرے یا آپ سے کوئی بات چیت کرے تو وہ آپ سے خوشی محسوس کرے، نہ کہ وہ آپ سے ڈرے یا غصے کا اظہار کرے۔ اپنا لہجہ، اپنا انداز آپ بہتر کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو تو بجائے اس کے لعن طعن کرنے کے یا کوئی ایسی برائی یا خرابی جو ہے آپ بیان کریں اس کو، اور اس سے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوں، آپ اس کی بہترین اصلاح کریں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو سب کے سامنے جو ہے مت سمجھائیں، آپ اس کو سیپریٹلی سمجھائیں، اور کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ہمارے شریعت ایسا کہتے ہیں، ہمارے دین ایسا کہتا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی اصلاح کریں، اور ہر ایک حسن سلوک کا معاملہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور اگلا بندہ آپ سے مطمئن بھی ہو، اور جو آپ کے تعلقات ہیں وہ ویسے کہ ویسے قائم رہیں، اور اگلا بندہ آپ سے بات کرنے میں خوشی محسوس کرے، نہ کہ وہ آپ سے یعنی غصے کا اظہار کرے یا لڑائی جھگڑے پر نہ اتر آئے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان سے آپ اچھے کلمات نکالیں، دیکھیں آپ کسی سے بھی اچھے کلمات نکالیں، اچھی طریقے سے بات کریں، اسی طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی بات کرے تو وہ ادب و لحاظ سے بات کرے، حسن سلوک سے بات کرے۔ تو جیسے آپ پیش آئیں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ تو آپ اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ اپنی زبان سے جو ہے وہ کسی کو لعنت نہیں بھیجیں گے، نہ لعنت نہیں کریں گے، اپنی زبان کو آپ محفوظ رکھیں گے، اور نہ ہی آپ کسی پر جو ہے بلا وجہ تہمت لگائیں گے، بہتان لگائیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے یا ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر بندے کو جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا بندہ ہے، کون کس طرح کا بندہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو اتنی زیادہ تحقیق آپ مت کریں، نہ ہی کسی لوگوں کو بتاتے پھریں کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، یا فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ نہ ہی اسی طرح جو ہے آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں یا کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی کھانے میں جو ہے کسی طرح کا جو ہے وہ برا بھلا مت کہیں، اور کوئی عیب نہ نکالیں، نہ ہی کوئی اس کی طرح کی بے حرمتی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر آپ عمل کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ تو آج سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ کسی کو بد دعا بھی نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی پر آپ ظلم کریں گے، اور اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا ہے تو آپ اسے اللہ کے پر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو خواتین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ کلیئر ہوگا۔ باقی آپ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. مزید اچھے اسلامک ویڈیوز اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ہم ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے. تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.